बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सलमान शहबाज के हवाले से और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो शुगर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, पंजाब की निगरान हुकूमत है, उसकी जानिब से एक डंडी मारी जा रही थी और एक रिलीफ दिया जा रहा था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का इनके खिलाफ मुकदमा था, उस मुकदमे में जो आज अदालत की जानिब से जो जज साहब हैं और बख्त बहुजाद साहब, उनकी जानिब से जो फैसला जारी किया गया है, इंतहाई अहम फैसला है। और उन्होंने इस सारे मामले पर बेनकाब कर दिया एफ आई ए को और जो मौजूदा हुकूमत है उनके मिली भगत को। पहले मैं आपको आज का जो फैसला है उसकी मुख्तसर तफसील बताऊंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो कुछ किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो निगरान पंजाब हुकूमत है, और जिस तरीके से वो फ़ायदा पहुंचा रहे थे शरीफ ख़ानदान को और शहबाज शरीफ की शुगर मिलों को, जिससे रोक दिया था अदालत की जानिब से, उसकी फिर तफसील मैं आपको बताऊंगा। ये जज हैं बख्त फ़खर बहुजाद। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने नैब तरमीम के हवाले से जो धड़ाधड़ केसेस एफ आई ए को भेजे जा रहे थे और जो स्पेशल कोर्ट जो सेंट्रल हैं उनको भेजे जा रहे थे, तो उन्होंने वफाकी हुकूमत को और शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था कि आपको बहुत जल्दबाजी थी कानून बनाने की, नैब तरमीम का, लेकिन आपने क्या इतना भी सोचा था कि ये केसेस आगे जाएंगे किसके पास, किस कानून के तहत जाएंगे, वो क्यों कोई और अदालत केसेस सुनेगी? क्या आपने ये भी सोचा था, या जो आपके दिल में आया आपने वो कर दिया और इस पर आपने कानून साजी नहीं की कि वो केसेस वापस तो हो जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे इसके बारे में आपकी जो नैब तरमीम है वो खामोश है। इस वजह से इसकी वजाहत ज़रूरी है, पार्लियामेंट इसकी वजाहत करे। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला काम जो जज बख्त साहब ने किया है, बख्त फ़खर बहुजाद ने, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बदकिस्मती से ना कर सकी। उसके बाद ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सेक्रेटरी दाखिला जो हैं उनकी तनख्वाह को रोक दिया, डायरेक्टर एफ.आई.ए लाहौर की तनख्वाह को रोक दिया, और उनकी जानिब से बड़े तगड़े फैसले भी सामने आए। और हमने देखा कि जज साहब ने अपना जो एक उनका राइट है या उनकी जो पावर्स हैं वो उन्होंने इस्तेमाल की। ये वो जज साहब हैं, अच्छा, जिन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिलीफ दिया था। वो जज साहब, उनको तो आप जानते हैं कि वो रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद उनको इंफॉर्मेशन कमीशन का जज बना दिया था। 3 साल के लिए एक बड़ा ओहदा दे दिया था शहबाज शरीफ ने और वफाकी हुकूमत ने। लेकिन ये जो हैं ये उनके बाद आए थे। इनके पास केस लग गया सलमान शहबाज का। अब सलमान शहबाज का जो केस है इसको समझना इस वजह से भी ज़रूरी है कि पहले एक चालान जमा होता है और उस चालान में तमाम गवाहान, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा करवाई जाती हैं, और जिनमें कहा जाता है कि इन गवाहान ने ये बताया, 113 गवाह थे, 113 गवाहान ने गवाही दी है कि सलमान शहबाज इन्वॉल्व थे सारे मामलात में, और वो असल एक्यूज थे, और उनके साथ जो मरकजी मुल्ज़मान थे वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज थे। लेकिन चूंकि उस वक्त ये इश्तिहारी थे, तो जब इश्तिहारी हो कोई तो उनका खाना नंबर 2 में चालान किया जाता है। फिर जब ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और वही एफ.आई.ए जो उस हुकूमत के अंडर होती है वो अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ तो रिपोर्ट जमा नहीं करवाएगी। प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिया गया, प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि आपने केस में पेश नहीं होना। प्रोसिक्यूटर का ख़त गर्दिश करता करता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। जो साबिक तफ्तीशी अफसर थे डॉक्टर रिजवान, वो अचानक जो है वो मौत के मुंह में चले गए, डेथ हो गई उनकी। तो कुछ समझ ना आया कि हमारा निज़ाम कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और सलमान शहबाज इतने में जब इनको ब्री कर दिया गया, 265D में इनको ब्री कर दिया गया, जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जमान थे, जबकि जो शहबाज गिल है जो बगावत के मुकदमे में है उसकी 265D की दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। वो सलमान शहबाज जो मरकजी मुल्ज़म था, जब वो वापस आता है एफ.आई.ए लिख के ले आती है कि ये बेगुनाह है। उस बेगुनाही का पोस्टमार्टम किया है अदालत ने। अदालत की जानिब से कहा गया है कि एज आफ्टर अच्छा, अब ये जब भी दो चीजें होती हैं, ये ज़िमनी चालान जमा करवाया गया, ज़िमनी चालान में इनको बेगुनाह लिख दिया गया, सलमान शहबाज को और ताहिर नकवी को। उसमें उसे कहते हैं हम अखराज रिपोर्ट। अगर कोई मुकदमा हुआ है तो उसकी चालान जमा करवाया जाए तो उसका मतलब है पुलिस कहती है कि ये गुनहगार है तफ्तीश में और इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाए, या पुलिस अखराज रिपोर्ट बना के लाती है और उसमें फिर
اخراج رپورٹ جج کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. جج اگر تو سمجھے کہ اس کے خلاف انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود ہے تو وہ اخراج رپورٹ کو مسترد کر کے اس کے اوپر ٹرائل شروع کر دے, یا وہ چاہے تو وہ اس تفتیشی کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے بری کر دے. اب یہاں کیا تھا کہ جب پولیس ایف آئی اے نے ان کو بے گناہ لکھ دیا, انہوں نے اپنی ضمانتیں واپس لے لیں کیونکہ ان کو گرفتاری کا خطرہ نہیں تھا. ضمانت ہوتی ہے صرف گرفتاری کے خطرے کی وجہ سے. ایف آئی اے نے کہہ دیا یہ بے گناہ ہیں. جب عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت میں ان کے وکلا بھی پیش ہوئے تو عدالت نے کہا ہاں جی آپ نے بریت کی درخواستیں جو دی ہوئی ہیں میرٹ کے اوپر کریں بحث. عدالت نے کہا ہم جو تفتیشی افسر کی رپورٹ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں, آپ میرٹ کے اوپر اپنی بحث کریں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں. تو اس میں جو معاملہ پھنس گیا تو امجد پرویز صاحب نے کہا, سلمان شہباز بھی عدالت میں موجود تھے, امجد پرویز صاحب نے کہا جی کہ مجھے ٹائم دیں, یہ جو ضمنی چلان اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے تو ان کو یہی لگا تھا کہ یہ معاملہ جائیں گے, اخراج رپورٹ آ گئی اور عدالت کہے گی کہ جی ٹھیک ہے اخراج رپورٹ آ گئی اور آپ بس بریو ذمہ ہیں, آپ چلے جائیں. عدالت نے ایسا نہیں کیا اور عدالت نے کہا نہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, جو تفتیشی رپورٹ ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, آپ میرٹ کے اوپر اپنے دلائل دیں. میرٹ کے اوپر دلائل دینے کے ان کے پاس کچھ تھا نہیں. عدالت کہتی ہے after perusing the available data on record preliminary inquiry FIR and the report submitted under section 173 CRPC, جو چلان جمع کروایا جاتا ہے وہ 173 CRPC کی تحت چلان جمع کروایا جاتا ہے. From time to time and the brief facts along with the consolidated list of witnesses submitted by the learned special prosecutor, کہ ہم نے جو پہلے چلان جمع کروائے گئے تھے عدالت نے کہا میں نے ان کو ملاحظہ کیا, میں نے جو پہلے جو اسپیشل پروسیکیوٹرز تھے ماضی میں انہوں نے جو رپورٹیں جمع کروائی تھیں وہ میں نے دیکھی. I am of the affirm recorded under the section 167. I have straight away observed that all the witnesses had supported the prosecution story and 113 witnesses had stuck their gums towards accused Salman Shehbaz and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi and other co-accused facing the trial as of the offences in question. عدالت نے کہا کہ جو 113 گواہ تھے وہ پہلے پروسیکیوشن کی خلاف گواہی دے رہے تھے اور انہوں نے 161 کے بیانات دیے ہوئے تھے, وہ ساری کی ساری جو ان کے خلاف کیسز تھے وہ بتا دیے تھے اور انہوں نے چلان جمع ہو گیا اور ان میں ان کے بیانات لگ گئے. اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک وہ سارے کے سارے گواہ ان کے خلاف مکر گئے یا ان کی حد تک وہ ان کو کلین چٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ As earlier mentioned, 113 witnesses have supported the prosecution case. It is astonishing that when the investigation was conducted by the IO with regard to accused Salman Shehbaz Sharif and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi, he did not even bother to go through the incriminating material already collected by the IOs of this case. What to speak of joining them in the investigation and place the name of accused Salman Shehbaz and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi in column number 2 of the report under section 173 کہ جو موجودہ تفتیشی افسر ہیں انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ جو پرانی رپورٹس تھیں, جو پرانے تفتیشی جمع کروا گئے تھے, جو ان کے خلاف ریکارڈ جمع کروا گئے تھے, ایک دفعہ تو اس کو دیکھ لیتے. جنہوں نے خانہ نمبر 2 میں ان کا چلان کیا تھا اشتہاری کا, ان چلان کو تو دیکھ لیتے, وہ 113 گواہان کے 161 کے بیان دیکھ لیتے, وہ انکریمنیٹنگ مٹیریل دیکھ لیتے جو ان کو اس وقوعے کے ساتھ جوڑتا ہے. کچھ بھی نہیں دیکھا, ہر چیز کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھتے ہوئے پھینکتے ہوئے ایک ضمنی چلان جمع کروا دیا اور اس میں کہا جی کہ یہ بے گناہ ہے. کیسے ہو گیا؟ عدالت نے کہا حیران کن طور پر, عدالت نے ورڈ استعمال کیا حیران کن طور پر, تفتیشی جو موجودہ تفتیشی افسر ہیں انہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی. It is well principle of law that is not binding on the court. عدالت نے کہا کہ یہ ایک پرنسپل آف لا ہے کہ جو ان کی رپورٹس ہوتی ہے وہ عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہے. I venture to conclude that prima facie, اب سنیے گا, عدالت کہتی ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں that prima facie sufficient incriminating material is available, کہ ظاہری طور پر ان کے خلاف کافی مواد ایویڈنس ریکارڈ موجود ہے, on the basis of which Salman Shehbaz and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi can be summoned as accused persons to face the trial, کہ ان کو بطور ملزم طلب کیا جا سکتا ہے, ان کے خلاف جو ریکارڈ ہے وہ اور ان کے خلاف مٹیریل موجود ہے, sufficient مٹیریل موجود ہے. Therefore, without further going into of the law and facts which would not be prudent, Salman Shehbaz and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi be summoned as accused in this case to face the trial.
عدالت نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی جو تفتیشی کی رپورٹ ہے وہ ناقص ہے اور ان کے خلاف کافی مٹیریل موجود ہے، ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے، اس وجہ سے ان کو میں بطور ملزم طلب کرتا ہوں اپنے یہ مچلکے جمع کروائیں اور 4 مارچ کو پہلے اپنی جو بریت کی درخواستیں دی ہوئی ہیں میرٹ کے اوپر بحث کریں۔ اگر میرٹ کے اوپر عدالت سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف مٹیریل موجود نہیں ہے یا عدالت کو یہ کنونس کر لیتے ہیں وہ الگ بات ہے، نہیں تو ان کے خلاف ٹرائل چلے گا، کیونکہ پہلے درخواستیں بریت کی آئی ہوئی تھیں تو وہ پہلے عدالت نے وہ درخواستیں ڈیسائیڈ کرنی اور پھر فرد جرم لگنی ہے۔ سلمان شہباز پھنس گیا ہے، یہ معاملہ اب ان کے گلے پڑے گا۔ عدالت نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے کہ ان کے حق میں آئی ہوئی رپورٹ کو مسترد کر کے عدالت نے کہا ہے پرائما فیشا ہے ان کے خلاف انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود ہے۔ اور ساتھ مزے کی بات یہ ہے عدالت نے ایس ایچ او ایف آئی اے کو کہا ہے کہ وہ یہ ریکارڈ جمع کروائے۔ دی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو پہلی ایف آئی آر ہے وہ پولیس رپورٹس جتنی بھی ہیں پولیس رپورٹس وہ ساری کی ساری جمع کروائی جائیں۔ the statements of all witnesses recorded under section 161 CRPC and 164 CRPC 161 اور 164 کے گواہان کے تمام بیانات۔ the inspection note recorded by an investigation officer on his first visit to the place of occurrence and the note recorded by him on the recoveries made if any کہ جو تفتیشی کے پہلے بیانات ہیں جو انہوں نے بیان کیے تھے یا جو ریکوریز کی گئیں وہ سارے چیزیں وہ تمام ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے۔ 4 مارچ کے لیے عدالت نے میرٹ کے اوپر بحث کے لیے طلب کر لیا اور عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف ٹرائل چلنا چاہیے اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں چلنی چاہیے اور یہ معاملہ اب ان کے گلے پڑ گیا۔ دوسرا ان کی جو شوگر ملیں تھیں جو ٹرانسفر ہوئی تھیں بھاولپور میں، اور ان شوگر ملوں کے حوالے سے عدالت کی جانب سے ایک بڑا معاملہ سامنے آیا تھا اور عدالت اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی کہ جی بھاولپور میں جو کپاس کا ایریا ہے جہاں پر کپاس ہو سکتی ہے وہاں انہوں نے شوگر ملیں ٹرانسفر کی تھیں اور اس پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور بعد میں جو یہ نگران حکومت ہے انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ پنجاب کی جو نگران حکومت ہے جسٹس مظہر علی اکبر اور پھر جو ان کے خلاف درخواستیں تھیں نگران پنجاب حکومت نے کہا کہ جی ہم وہ واپس لیتے ہیں، اس پر پھر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے پنجاب حکومت کی طرف سے درخواستیں واپس لینے کی استدعا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا پنجاب حکومت درخواستیں واپس کیوں لینا چاہتی ہے، کیا عدالتیں پنجاب حکومت چلاتی ہے؟ جمعہ کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ پنجاب انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کے نمائندے نے بتایا کہ شوگر ملوں کی منتقلی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، ملوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ کس نے دی ہے؟ موجودہ نگران حکومت نے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہم درخواستیں واپس لیتے ہیں، جس پر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا زیر التوا مقدمے میں پنجاب حکومت کیسے خط لکھ کر واپس لے سکتی ہے؟ فوری اپنا خط واپس لیں، جو نوٹیفکیشن آپ نے منظوری کا دیا ہے فوری واپس لیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا پنجاب حکومت اپنی استدعا کو طریقہ کار کے مطابق دائر کرے، اپنی جو آپ کے اختیارات ہیں طریقے سے استعمال کریں، تماشا نہ کریں، جائزہ آپ اپنی رپورٹ دیں، ہم جائزہ لیں گے کہ آپ نے یہ جو اجازت دی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ جے ڈی ڈبلیو شوگر مل کے وکیل نے بتایا کہ میں نے کیس میں کچھ دستاویزات لگائی ہیں، مجھے نئی درخواست کے جائزے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس کو میرٹ کے اوپر دیکھیں گے۔ پنجاب حکومت کو کہا کہ آپ اپنا جو خط ہے وہ واپس لیں، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو پنجاب حکومت یہ استدعا کر رہی ہے کہ درخواستیں واپس لینے کی اس کو بھی مسترد کیا جاتا ہے۔ میرٹ کے اوپر 28 فروری کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ان کی جان لے جائیں گے، وہ بہت تگڑے جج ہیں، انہوں نے کہا 28 فروری کو میرٹ کے اوپر آرگومنٹس کریں اور عدالت ڈیسائیڈ کرے گی۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ آپ کے خط لکھنے سے یا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے حل نہیں ہوگا، وہ ہم حل کریں گے۔ 28 فروری کی تاریخ مقرر کر دی ہے، پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔